مگر آل کی نشانیاں جیسے ابراہیم کی آیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت کے بارے میں قرآن میں کہا ہے کہ یہ نشانیوں کے بعد جو ہے نا یہاں پھر وہ نہیں رہتا بس وہ صاحب آل پاک کی عظمت کو بیان کرنے میں نشانیوں جب ہم ایمان کے ساتھ سے چلیں گے تو افضل کسے کہیں گے؟ صدیق اکبر بڑوں میں سے۔ جب نشانیوں کے حساب سے چلیں گے اب کوئی افضل نہیں، کھلی نشانی صحابہ کو کھلی نشانی ہے نکاح حال کو کہ یہ میری کھلی نشانی ہے ابراہیم کی آیت السلام علیکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے پھر نشانی کے بارے میں؟ قدر، میری نشانیوں کی قدر کرو۔ اگر تم بے ہمت ہو گئے تو جانی اللہ کی کھلی نشانیوں کی قدر کرو۔ یہاں پھر صحابہ کی قدر کی بات نہیں آ رہی، کھلی نشانی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حال ہے۔ کیا ہے؟ نشانیوں پہ کوئی بیان نہیں دیتا۔ تو نشانیاں ان کے علاوہ کسی اور میں ہے ہی نہیں۔ قرآن نے یہ کہہ دیا میری نشانی اللہ کی نشانی ان میں تلاش کرو، جو آل ابراہیم میں سے ہیں اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے صدیق اکبر نے کہا اگر اللہ کی قربت کو تلاش کرنا ہے تو آل پاک میں تلاش کرنا ہے۔ قربت کیا ہے؟ اب جب ہم قربت میں آئیں گے بہت اللہ نشانیوں کے ذریعے اپنی قربت کا اظہار کرتا ہے کہ جس نے میری نشانیوں کو پا لیا ٹھیک ہے وہ میرے قریب ہو گیا، ایمان ٹھیک ہے۔ صحابہ نہیں آتے میری قربت میں، وہ ان کے قریب ہو کے قربت آ رہے کیا یہاں وہ صحابہ کی عظمت اور ہے اور جس کو اللہ نے اپنی نشانیاں کہا ہے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد۔ صحابہ نشانیوں کے پیروکار، ان نشانیوں کے پیچھے چلنے والے، یہ طریق نہیں کر سکتا۔ اس طریق میں 1,26,000 میں نشانیاں ہی کہا ہے اللہ نے۔ اس میں کیا ہم کہیں گے کہ انبیاء کے برابر یہاں انبیاء کر کے نہیں نا اللہ نے ان کو کہا، اپنی نشانیاں کہا۔ ابراہیم نبی اللہ نے کہا میری نشانیوں میں سے نشانی، اسماعیل نبی ہے نشانی، مگر یہاں آل پاک نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، مگر اللہ نے یہاں ان کو بھی ان جیسا مقام دے دیا، یہ بھی میری نشانی۔ یہ فرق کرنا قرآن ہے، کیا ہے؟ اس لیے قرآن کی ہی نشانیاں تو جہاں میری نشانیاں ظاہر ہو جائیں تم یقین کر لو کہ میں وہاں، اور انہی لوگوں کو تلاش کرو جن کے ساتھ میری نشانیاں ہیں، یعنی کہ میری پہچان ہے۔ اب اللہ نے ان لوگوں کو، نشانیوں والوں کو، اپنی پہچان کا درجہ عطا کر دیا کہ ان کے ذریعے میں پہچانا جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ کو اپنی پہچان کروانے کے لیے اپنی نشانیوں کو ہی فضیلت ہے، اپنے آپ کو نہیں۔ اس لیے اللہ نے پھر کہا یہ بات اگر انسان کے ذہن میں آ جائے گی، اللہ
تعالیٰ اپنی بندوق کو ہی کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ میری نشانیاں ہیں اور انہی کے ذریعے مجھے پہچانو، میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں؟ نظر نہیں آ رہا، ان کے ذریعے مجھے پہچانو۔ ثابت ہوا کہ ہم اللہ کو اللہ کی وجہ سے نہیں پہچان سکتے۔ اگر اللہ کو ہم اللہ کی وجہ سے مان تو سکتے ہیں، پہچان نہیں سکتے۔ ماننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ ماننے میں شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ تو اس کے بارے میں جانتا ہے تو ایمان لیا، تو نے اسے دیکھا ہے نہیں دیکھا تو ایمان لیا۔ لازم نہیں کہ تو رب کے بارے میں جانتا ہو تو ایمان لیا، مگر تو اس کی نشانیوں کا اگر دیکھا ہے تو ایمان لا۔ نشانیاں ہی اس کے ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ نے روح زمین پہ جو جو نشانیاں اپنی ظاہر کی وہ ظاہر ہی اللہ نے اس لیے کی کہ تم اللہ کی وحدت پہ ایمان لے۔ تو نشانیاں ظاہر یعنی کہ زمین آسمان یہ بھی اللہ کی نشانی، ٹھیک ہے، سورج چاند یہ بھی اللہ کی نشانی، ٹھیک ہے، یہ ساری نشانیاں ہونی چاہیے۔ اب ان نشانیوں کی وجہ سے بھی اللہ کیا کہتا ہے، میں نے یہ جو چیزیں پیدا کی ہیں، جو میں نے اپنی نشانیاں ظاہر کی ہیں، یہ اس لیے کی ہیں تاکہ تم مجھے پہچانو کہ میں تمہارا رب کو پیدا کروں، تاکہ جب لوگ انبیاء، اولیاء، صوفیاء کرام اور اہل پاک کی عظمت کے بارے میں بیان کریں تو کوئی شک نہ کہ یار ہم ان کے ذریعے اللہ کو کیوں ڈھونڈ رہے، اللہ تو ہر جگہ ہے۔ ہم خود ہی کہا اللہ نے ان کا انعام نہیں لیا کہ انہی کے ذریعے مجھے ڈھونڈنا، کہا کسی بھی میری نشانی پہ غور کر لینا تجھے میں نظر آ جاؤں گا، میں نظر آ جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس میں ٹھہرا رہے گا، کھو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، کیا ہو جانا اور گمراہ، کیا ایک ہی نشانی ہے اگر تم ٹھہرے گا، اس سے بڑی نشانی کو نہیں تلاش۔ اب یہ بھی لازم کہ ہم کسی ایک نشانی میں کھو جائیں گے اور اس میں سے کسی دوسری بڑی اس کے ذریعے بڑی نشانی کی طرف نہیں جائیں گے جو اللہ اس سے بھی زیادہ اس کے قریب ہو، تو ہم پھر بھی ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہی طریق ہے، رہنمائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کی نشانیوں پہ غور کرتے، کیا کرتے؟ اللہ کو تلاش کرنے کے، کیا کرنے کے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اللہ کے ماننے والے بھی اللہ کو تلاش کرنے کے لیے کیا اللہ کے بندوں پہ غور کرتے ہیں، کون کیسا، کون کیسا، کون کیسا، ٹھیک ہے، یہ بھی تلاش لازم ہے، کیا ہے، تو یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے جب ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بنی ہوئی تمام نشانیوں پہ غور کیا تو ہر نشانی میں نور تھا، کیا تھا، مگر سارے نور عارضی تھے، کیا تھے، تو کہا یہ خدا نہیں ہو سکتا، اللہ تو وہ ہے، ٹھیک ہے، نہ غروب ہوتا ہے نہ طلوع ہوتا ہے، وہ تو ہر وقت ہوتا ہے، تو اس نے آخر چاند سورج بھی دیکھ لیا تھے، کیونکہ وہ جل جاتا ہے، کہاں یہ خدا نہیں ہو سکتا، کس کے ذریعے خدا تک پہنچا، نشانیوں کے ذریعے۔ اللہ والے صوفیاء کرام جو ولی جن کو ہم کہتے ہیں وہ ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، اگر نشانیوں میں تم انہیں دیکھو تو اب وہ قربت والی نشانی، علم والی نشانی، عبادت والی نشانی، یہ ساری ان کی خوبیاں ان کی نشانیوں میں گنی جاتی ہیں،
اللہ پھر کہتا ہے میرے بندوں کی نشانیاں کیا ہے؟ ایک تم نے اللہ کو تلاش کیا اس کی بنی ہوئی چیزوں میں، وہ ابراہیم نے تلاش کیا، انہوں نے کہا اس کی بنی ہوئی چیزوں میں رب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ رب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہی آیت اتر آئی کہ ان میں سے کوئی رب نہیں ہو سکتا، اس لیے ان کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ چاند سورج ستارے اس نے تلاش کیا، تحقیق کی، تاکہ آنے والی نسلیں یہ نہ کہیں ہمارے بڑے جو ہے وہ تحقیق نہیں کرتے تھے۔ ان کی تحقیق جب قرآن میں پڑھو گے وہ تو وہ چیز بھی دیکھ لیتے تھے جو عام آدمی نہیں دیکھ پاتا تھا، مگر ہر بندے کی نظر ایک ایسی نہیں ہے اللہ نے رکھی ہوئی۔ اللہ کو تلاش کر رہے ہیں کس میں؟ اللہ کی بنی ہوئی چیزوں میں، انہیں اللہ نظر نہیں آتا۔ اتنی بڑی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو شان عطا فرما دی کہ تصدیق کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ نہ چاند خدا ہے، نہ سورج، نہ اس کی کوئی بنی ہوئی چیز، میں نے سب چیزوں کو دیکھا، جھنجھوڑا، تلاش کیا، مجھے کسی میں اللہ نظر نہیں آیا۔ تو یہ جس میں اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ عظمت والی کیوں، اس کی قدر ہم کیوں کرتے ہیں؟ اب یہ مسئلہ کہ اللہ نے قرآن میں لکھا میری ہی بنی ہوئی چیزوں کی قدر بھی کرو، یہ نشانی ہے، رب تو نہیں ہے نا۔ یہاں آ کے بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ فلاں بندہ اللہ نہیں ہے، ہم اسے اللہ جیسا مقام کیوں دیتے ہیں؟ شرک کیوں کرتے ہیں ہم؟ اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے۔ نشانیوں کی قدر بھی تو اللہ نے کہی ہے نا، اللہ نے اپنی قدر نہیں کہی کہ میری تم قدر کرو، میری عبادت کرو، میری نشانیوں کی قدر، ٹھیک ہے۔ قدر کے بارے میں ہم کہیں گے تو قدر تو قرآن بھی اللہ کی نشانی ہے، اللہ کہتا ہے یہ بھی قدر والی کتاب ہے، یعنی کہ قرآن بھی خود فیصلہ نہیں کر سکتا، خدا ہے نا، فیصلہ کچھ نہیں۔ قرآن تمہیں اللہ کے فیصلے بتاتا ہے، تجھے خود سے کوئی فیصلہ کر کے نہیں دکھائے گا، ٹھیک ہے، تو سمجھ گئے یہ بھی قدر کی کتاب ہے۔ انبیاء بھی قدر کا فیصلے بتاتے ہیں اللہ کے، تمہیں خود سے نہیں کرتے، یہ بھی قدر ہے، ٹھیک ہے۔ اب قدر کی عظمت کیا ہے کہ خود سے نہ بولنا، ٹھیک ہے، خود سے اللہ جو کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں جب اللہ کے فرمان کو مان کر تم کسی اس کی بنی ہوئی چیز کی اظہار تعریف عظمت بیان کرو گے تو تم اللہ کی قدر بیان کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اس میں اسی چیز کا کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے وہ شرک نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اللہ کی قدر ہی کا تجھے علم نہیں ہے اور تو نفس کی تعریف کر رہے تو ہو سکتا ہے شرک ہو سکتا ہے۔ قدر اس نے اپنی نشانیوں کو ظاہر کرنے کے لیے کہ قدر کے دن میری نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہے؟ قدر کا مطلب ہی ظاہر ہونا، کیا ہونا؟ تم میری نشانیوں کو قریب سے پاؤ گے، قدر، ٹھیک ہے۔ قربت کیا ہے؟ قدر کیا ہے؟ قربت کیا ہے؟ یہ جو ہم صوفیاء کرام کی قربت میں بیٹھتے ہیں یہ قدر کی خاطر بیٹھتے ہیں۔ کس کی بات قدر؟ قدر کی خاطر۔ قدر کیا ہے بھائی؟ کا علم سیکھنا اور سکھانا،
امر کے بارے میں بتانا، سمجھانا، جاننا، اس کی خبریں دینا۔ کس کی؟ اللہ کی۔ ہر چیز تمہیں جب اللہ کی خبر دینے کے لیے، ٹھیک ہے، وجود کائنات میں تخلیق ہوئی، اللہ نے ان کو زبان نہیں دی، مگر انہوں نے بھی کہا یہ میری نشانی ہے۔ اگر تم ان نشانیوں پہ غور کرو گے تو تم میری طرف آؤ گے۔ ثابت ہوا کہ اس کی بنی ہوئی چاہیے نشانیوں کو کی غور کرنے پہ اللہ کی طرف بندہ جا سکتا ہے۔ تو جب اللہ والوں کے پاس آئے اس پہ اگر غور کرے گا تو وہ اللہ کی طرف کیوں نہیں جا سکتا؟ نیتوں پہ مراد ہے، کیا اس پہ مراد؟ تو اللہ کی طرف جانے کے لیے اگر اللہ والے کے پاس آیا ہے تو تیرے غور کرنے کا انداز وہ ہونا چاہیے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو نے خود سے نہیں غور کرنا، اللہ جو حکم دے رہا ہے پہلے وہ معلوم لینا کہ میں نے اللہ والوں کی کن باتوں پہ غور کرنا ہے۔ ہر بات پہ غور کرنے کا حکم نہیں، کچھ ان کی ذاتی باتیں ہیں، کچھ ان کی پردے کی باتیں ہیں، کچھ ان کی حکمت کی باتیں ہیں، کچھ ان کی قدر کی باتیں ہیں، کچھ ان کے ٹھیک ہے ذکر کی باتیں ہیں، کچھ محبت کی باتیں ہیں، کچھ عظمت اور کچھ پاسداری نفس کی باتیں ہیں۔ اب پہلے ان بزرگوں کے پاس آنے سے تو جان تو صحیح ان کے پاس باتیں کتنی ہیں۔ فلاں آدمی سے بات کرے تو اس کے مطابق کچھ نہیں کرتے، اس سے ثابت ہوا یہ بات میں نے نہیں لینی، یہ بات میں نے نہیں لینی۔ ہر بات تو نے اگر لینی ہے تو تو انسان عقل مند ہی عقل مند ہی تو نے جو بات لینی ہے وہ وہی لینی ہے جو تیرے نافع کے لیے ہو۔ بانٹ رہا ہوتا ہے اللہ کا ولی ہر کسی کو نافع، جب وہ تقسیم میں بانٹنے میں لگا ہو تو ہر کسی کا حصہ تو نے نہیں مانگا، ہر کسی کی بات پہ تو نے دھیان نہیں دینا۔ تو نے دھیان کب دینا؟ جب وہ تجھے دے رہا ہو۔ اب اس کے ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں، اس نے ہزاروں کو نوازنا ہے، تقسیم کر رہا ہے، مگر تو نے اس تقسیم میں سے وہ چیز لینی ہے جس کے لیے تو بیٹھا ہوا ہے۔ تو نے دوسرے کے مال پہ نظر رکھ کے نہیں کہنا کہ یہ بھی مجھے ہی مل جاتا۔ یہ علم ہونا بھی مریدوں کے لیے لازم ہے کہ دینے والا تو دے رہا ہے مگر اس نے جو دینا ہے وہ اس حساب سے ہی دینا ہے جس کو جتنی ضرورت ہے۔ اب وہ جب دے رہا ہے، ایک کو دے رہا ہے ایک کو نہیں دے رہا، تیری ابھی باری نہیں آئی، تو ناراض ہو کے چلا جائے کہ آج مجھے پوچھا ہی کیوں، تو نے علم تقسیم نہیں پڑھا۔ یعنی اللہ کسی کو 40 سال بعد پوچھتا ہے، کسی کو پہلے دن ہی پوچھ لیتا ہے، اور کسی کو مرتے وقت پوچھتا ہے بتا تیری چاہت کیا ہے۔ آج میں وعدہ کیا تھا کہ مرنے سے پہلے بھی میں نے وعدہ کیا پوری کروں گا۔ اب اس کے وعدے بھی پھر مومن کو یاد ہونے چاہیے کہ اللہ نے
وعدوں کے بارے میں کیا کہا ہے کہ میں زندگی میں بس پورے کروں گا یا موت کے وقت بھی پورے کروں گا یا مرنے کے بعد بھی پورے کروں گا یا حشر و جنت میں بھی پورے کروں گا؟ کیا وعدے ایک جگہ پورے کرے گا یا ہمیں بتایا ہوا ہے اپنی تقسیم کے بارے میں؟ جب اللہ تعالیٰ کے علم تقسیم سے ہم واقف ہوں گے کہ اللہ نے ہماری چاہتوں کو بھی تقسیم کیا ہوا ہے، مگر یہ نہیں کہا کہ تیرے دل میں چاہتے نہیں ہوں، بڑی بڑی چاہتے رکھو، اگر علم تقسیم کے تم راضی ہو، یعنی کہ تیری چاہت کیا ہونی چاہیے کہ تو دنیا میں عالم نہیں بنا، ولی نہیں بنا، مگر ہر وقت تیرے دل میں یہ چاہت ہونی چاہیے اللہ مجھے عالموں اور ولیوں میں شامل کر، اس میں عالموں اور ولیوں میں شامل کر، مجھے صحابہ کا ساتھ دے، مجھے انبیاء کا ساتھ دے، تجھے تمام ساتھ مانگنے کی اجازت دے دیے تاکہ تیرے دل میں یہ نہ ہو کہ اللہ مجھے دے نہیں سکتا، اس لیے اس نے اجازت دی کہ تم مانگا کر، حتیٰ کہ اپنے دور میں ان کے دور کا فاصلہ پڑھ کہ میں کب پیدا ہوا، وہ کب، وہ کتنی عظمت والے اور میں کیسا، اگر یہ دیکھتا رہے گا تو پھر تو جانے گا تیرا رب تجھے بھی نواز سکتا ہے اگر نوازنے پہ آئے تو، اگر مٹی کا ذرا بھی ہے تو موتی بنا گا۔ یہ اللہ کی تخلیق قدرت بادشاہی کا اقرار ہے کہ اللہ اپنی تخلیق کو کسی بھی رنگ میں رنگ سکتا ہے۔ اس کو پھر صوفیاء کرام اپنے الفاظوں میں جو پاک و ہند کے الفاظ ہیں اس میں کہتے ہیں رنگنا، کہ فلاں پیر نے مجھے، فلاں پیر نے اپنے رنگ میں رنگ دیا، ٹھیک ہے؟ اللہ نہیں کہتا رنگنا، اللہ کیا کہتا ہے میں ذرے کو موتی بناتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ ایمان کن کا ہوتا ہے؟ صوفیاء اکرام کے ماننے والوں کا۔ ایک ہوتا ہے تخلیق کی تعریف کرنا، کیا کرنا؟ وہ عالم، ایک ہوتا ہے بھی میں ذرا نہیں ہوں، میں مٹی ہی ہوں، مٹی ہو کے میں اپنے آپ کو کہتا ہوں نہیں ہو میں موتی ہوں، میں ہیرا ہوں، دیکھ رہا ہے کہتا ہے نہیں یہ تو مٹی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو معرفت دوستی راز الہی سے واقف ہوتی ہے، معرفت دوستی الہی راز الہی سے واقف ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے اس میں ہیرا دیکھا، مٹی نہیں دیکھی، پھر وہ جو شرع میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو شرع اس کی تعریف کیا کرتی ہے؟ کہتی ہے کہ جو دل میں اس کے دولت ہوگی اس کی زبان سے ظاہر ہو جائے گی۔ زبان دروازہ ہے، دل اس کا، دل کا دروازہ کس کو کہا؟ اور علم کا دروازہ مولا کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو علم کا دروازہ کہا، سے ثابت ہو ہر کسی کا دروازہ ہے، دل کا دروازہ زبان ہے، اگر کسی کے دل میں جانا ہے تو اس کی زبان کے ذریعے، اگر کسی کے دل کے باتیں جاننی ہے تو اس کی زبان کے ذریعے جاننا، تمام قدریں جو اس کے دل کے اندر پوشیدہ ہیں، ٹھیک ہے، قدر ظاہر ہو گئی، لیکن قدر پوشیدہ ہے، تلاش کرو ظاہر کون سی قدریں ہوئی، کہا جس کو قرآن نے ظاہر کر دیا، قرآن بھی ظاہر ہے، اور جو قدر ظاہر نہیں وہ کون سی جس کو ہم تلاش کرتے ہیں، قرآن کہتے ہیں
ٹھیک ہے، رمضان میں تلاش کرو، اس میں کرو۔ کیا قرآن سے بڑھ کر بھی کوئی قدر ہے؟ ہاں، اگر اس قدر کو تلاش کرو گے تو اس کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اس قدر کی عظمت ایک تعریف یاد کیا تھا جس کو اللہ نے شکارا کر دیا، اور قرآن کی قدر کیا ہے جس کو اللہ نے ظاہر کیا۔ قدر تو ہے بھی نہیں۔ قرآن کو میں تلاش نہیں کرنا پڑتا، مگر اس قدر کو تلاش کرو، قدر کی رات میں اس ساتھ کو، وہ حصہ ہے جو اسے تلاش کرو، ٹھیک ہے۔ اب اس قدر کے بارے میں کسی عالم کو جب پوچھو گے تو کہو گے قرآن ہوتے ہوئے اس قدر کو کیوں تلاش کر رہے ہو؟ قرآن کے ادب سے علم ہر جگہ مل جائے گا، شیطان کے پاس ادب نہیں بیٹھا، ماں باپ کو کیا ادب ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی ولی ادب ہے، دوست ہے، ایمان سے جہیز ہے، اس لیے کسی سے بھی علم لینا بنا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ شیطان بھی کوئی بندہ ایسا بھی ہوگا جس نے شیطان سے لیا ہوگا، کسی نے کافر سے لیا ہوگا، کسی نے منافق سے لیا ہوگا۔ علم دینے اور لینے والے تو مختلف ہو سکتے ہیں، ادب کرنے والے وہی ہوگا جس نے ماں باپ سے لیا۔ ادب سب سے بڑا تحفہ ہے، علم تحفہ نہیں ہے۔ علم کہتا ہے جن کو میں نے تحفے دیے ہیں، انعام، تحفہ انعام، جن کو میں نے تحفے دیے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں شامل ہو جاؤ، یعنی کہ ادب والوں میں شامل ہو جاؤ، علم رکھتے ہو۔ علم تمہیں ادب والوں میں شامل ہونے کے لیے بلاتا ہے، اس لیے نماز ایک ادب ہے۔ نماز کو ہے ادب، کس کو کہتے ہیں؟ تو جو میں ہو جاتا تو تجھے کسی اور کی سنائی نہ دینا بس، تو سن بھی رہا ہو، تیرا دل مستقبل سمجھو اس وقت تمہیں ادب کے مقام کو چھو لیا، ابھی مقام ملا نہیں کہ تیرے دل اللہ کی عبادت کر رہا ہو، ٹھیک ہے، اور تیرا نقصان کوئی آواز دے رہا ہو تمہیں کہ تیرا نقصان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بات سن رہا ہو، اس کے باوجود اپنے رب کی بارگاہ میں مطمئن ہو کہ اگر میرا نقصان ہو رہا ہے تو جس رب کی بارگاہ میں میں ہوں یہی تو بانٹتا ہے، میرا رب مجھے اور دے دے گا، میں اس سے دور کیوں بھاگوں؟ یہ ادب ہے۔ ادب والا بھاگے گا نہیں، کیا نہیں، وہ سختی برداشت کرے گا، امتحان برداشت کرے گا، مار برداشت کر لے گا، اس کے دل میں محبت ہوتی ہے۔ ادب کون سکھاتی ہے؟ محبت سکھاتی ہے، اس لیے ماں سکھاتی ہے۔ کون سکھاتی ہے؟ کون سکھاتی ہے؟ جب محبت تجھے ادب سکھا دے گی نا تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، چاہے لاکھوں لوگوں سے تو علم لے لے تو اس کی طرف جائے گا ہی نہیں، کیونکہ تجھے ادبی محبت نے سکھایا، اور محبت دلوں کی زندگی کو کہتے ہیں، دلوں کی زندگی کو،
یعنی کہ اسی انسان کا دل زندہ ہوتا ہے جس میں محبت ہوتی ہے، اور جس میں محبت نہیں ہوتی وہ دل زندہ نہیں رکھتا. اس لیے کہا ماں ادب سے، یعنی کہ زندگی تمہاری ادب ہے. کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اور علم کیا ہے؟ شعور ہے زندگی. ٹھیک ہے. ادب کا ٹھہراؤ کا مطلب ہے اور علم کا آگے بڑھنے کا مطلب ہے. سمجھ؟ یعنی کہ جو پودا لگایا ہے اس کے زمین کے ساتھ جڑیں مضبوط رہنا، اس کا کھڑے رہنا، یہ ادب ہے، اور اس کا بڑھنا یہ علم ہے. علم ہے تو آہستہ آہستہ وہ بڑھتا جائے گا، اور پھر اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ دوسروں کا نافع بن جائے گا. وہ پھر دوسروں کو دینے والا ہو جائے گا. اور اگر اس کی جڑیں مضبوط تھی نہ ہو، یعنی کہ اس میں ٹھہراؤ ہی نہ ہو، ادب ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ درخت کھڑا نہیں ہوگا، کچھ دن بعد اپنی جڑوں کی وجہ سے گر جائے گا. اس لیے ادب والے اگر گر بھی جاتے ہیں، ان کی جڑیں مضبوط ہیں، وہ دوبارہ ان کی جڑیں تنے لے لیتے ہیں، دوبارہ ان میں پھر سے. اور جن کی جڑیں سمیت جو درخت گر جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دوبارہ تنا نہیں کرتا. اس لیے کہتے ہیں صوفیوں کے پاس اگر جاؤ گے تو تمہارا سب کچھ چھن بھی جائے گا، اللہ تمہیں دوبارہ سے دے دے گا. چھن بھی جائے تو یہ پہلے کہتے ہیں سب کچھ چھوڑ کے لٹا. کیوں لٹا؟ تاکہ تمہیں عظمت ولایت پتہ چلے. اگر یہ دوبارہ تمہیں نواز سکے گے تو یہ واقعی ولی ہے، اگر یہ نواز نہیں سکتا تو یہ دھوکے باز. اس لیے ماں باپ کی عظمت شان تعریف اللہ نے بیان کی ہوئی کہ اگر تو باہر لٹ کے بھی آ جائے اور تیرے ماں باپ اگر ہیں تو خوش ہونا کہ ابھی دینے والے اور میرے پاس ہے. لٹ میں اس دن جانا ہے جس دن میرے ماں باپ میرے پاس ہیں، اس دن میں نے لٹ جانا کیونکہ مجھے دینے والا ایک اللہ کی وراثت ہے، ایک تیرے ماں باپ کی وراثت ہے. دو وراثتوں کا علم رکھنا کہ اللہ بھی میرا وارث ہے، میرے ماں باپ بھی میرے وارث ہے. مگر سب پہ جو قربان ہے ماں باپ بہن بھائی، ان کو اگر تو وارث کہے اور شرک ہو جائے تو یہ تیری جہالت ہے. وہ کون ہے؟ کہا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ارے ماں باپ کو وارث کہنے سے شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں نہیں شرک؟ کہ ان کی وراثت تیرے حق میں. تو چل ایمان السلام کی نور حق کے جو وارث ہے ان کی وراثت پہ ایمان لے آئے گا تو ان کی وراثت میں تیرے ساتھ شامل آ رہا ہے. وہ کیا؟ ان کی وجہ سے اللہ سے کہتا ہے میں جنت کا وارث بنا. اگر ماں باپ کی وراثت کا تو وارث ہے تو جو ان کی وراثت ہے اس کا تو وارث بنا. اگر قدر یعنی کہ انبیاء اولیاء، ٹھیک ہے، اب وہ راستے میں ٹھیک ہے. اولیاء کے پاس کون سی وراثت ہے؟ ٹھیک ہے. کہا اللہ نے ان کو تمام وراثتوں کا علم دے دیا. اب ان کی مرضی ہے تم ان سے کون سی وراثت کا علم لیتے ہو. علم بھی تمام وراثتوں کی سرداری ہے، علم بھی تمام وراثتوں کی سرداری. یعنی کہ علم ہے تو وارث ہے، اگر علم نہ ہوتا تو جاہل تھا، اور جاہل کو اللہ نے وارث نہیں بنایا.
وارثی عالم کو بنایا، ٹھیک ہے، انسان کو وارث نہیں بنایا، ٹھیک ہے۔ اب ماں باپ کی جائیداد کا تو جاہل بھی وارث ہو سکتا ہے، پاگل بھی وارث ہو سکتا ہے، انسان بھی وارث ہو سکتا ہے، مگر انبیاء کی وراثت کا صرف عالم دین وارث ہو سکتا ہے۔ یہ ہر کسی کو وراثت نہیں ہوتا، یہ ایسی وراثت ہے، اس کی وراثت کی بادشاہی اور تعریف حق کیا ہے، تعریف شان قدر کیا ہے، کہ جو اس علم کا وارث ہو جاتا ہے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھانے لگ جاتے ہیں۔ باقی دنیا کی ہر وراثت لے لو، تیرے قدموں کے نیچے فرشتے پر نہیں بچھاتے، ٹھیک ہے۔ اور انبیاء کی وراثت لے لو گے تو فرشتے تمہارے قدموں کے نیچے پر بچھاتے، تاکہ مسلمان کو عظمت دین حق اور علم وراثت طریق حق کا معلوم ہو کہ ہم کیا ہیں، تو وہ گھبرائے نہیں، کیا نہیں گھبرائے؟ کسی کی شان و شوکت بادشاہی دیکھ کے اس کے دل میں کبھی نہیں یہ خیال آئے گا کہ مجھے بھی ایسی مل جاتی، کیوں کہ یہ دنیا کے بادشاہوں کے قدموں میں لوگ کپڑے کلین تو بچھا دیں گے مگر نور پر نہیں بچھیں گے، اس لیے پھر وہ عالم اپنی اولاد کو عالم ہی بنائے گا۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ جس طرح اللہ نے مجھے بادشاہ بنایا اس سے میری اولاد کو بادشاہ بنایا، مگر کس نظر میں بنایا؟ کہا دنیا کی نظر آئے تو مجھے حق نہیں، مگر فرشتوں کی نظر میں، انبیاء کی نظر میں، اللہ کی نظر میں کیا ہوں میں؟ اللہ کہتا ہے جس راہ پہ تو چلتا ہے، جس زمین پہ تو قدم رکھتا ہے، میں اس زمین کو بھی جنت کے لائق بنا دیتا ہوں۔ سب تو انبیاء کی وراثت والا ہوتا ہے۔ اب بادشاہ جس زمین پہ چلے جتنا مرضی شان و شوکت والا ہو، وہ زمین جنت نہیں ہو سکتی، مگر ایسے بیان دے گئے تو نظر تو نہیں نہ آ رہے، نہیں آ رہے، لوگ تمہیں دیوانہ اب کروائے، یہ دنیا کے وہ کہیں گے یہ مسلمان دیوانے ہیں، اس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس کا ان سے وعدہ ہی نہیں کیا گیا زندگی میں۔ وہ تیری زندگی میں اللہ نے تجھے خوشحال بادشاہ تاج و تخت کا وعدہ ہی نہیں کیا، اور تو اس وعدے پہ لگ گیا ہے جو مرنے کے بعد والی زندگی کے وعدے، جس زندگی پہ ہر کسی کا ایمان نہیں ہے، اگر ہر کسی کا ایمان ہے بھی تو ایک جیسا نہیں ہے، مگر جو زندگی دنیا کی اس میں تو سب کا ایمان ایک جیسا ہے۔ کافر سے بھی پوچھ لو، مومن سے بھی پوچھ لو، لیکن منافق سے بھی پوچھ لو، سب سے پوچھ لو دنیا کی دولت کام آتی ہے یا نہیں آتی، وہ کہے گا آتی ہے۔ کہا ایمان کی دولت، وہ کہے گا نہیں، نظر نہیں آتا۔ مال وہ بکتا ہے جو نظر آتا ہے، جس مال کی اللہ تعالیٰ نے دنیا دار کو آنکھیں ہی نہیں دی دیکھنے کی، کہا یہ اندھے گنگے بہرے، انہیں وہ نظر ہی نہیں آتا جو میں انہیں دکھانا چاہتا ہوں، یہ وہ بات سنتے ہی نہیں ہے جو میں انہیں سنانا چاہتا ہوں، اور یہ وہ بات بولتے ہی نہیں ہے جو میں ان سے بلوانا چاہتا ہوں۔ جو سنانا چاہتا ہوں وہ سنتے نہیں ہیں، جو بلوانا چاہتا ہوں وہ بولتے نہیں ہیں، اور جو دکھانا چاہتا ہوں وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ اندھے گنگے بہرے ہیں،
اور کہا منافق اور کافر. منافق اور کافر. منافقوں کو بھی اندھا گونگا بہرا کہہ دیا اور کافروں کو کہا یہ کیا نہیں سنتے منافق. کہا یہ نورانی باتیں نہیں سنتا کیونکہ یہ نور پہ ایمان ہی نہیں رکھتے. کلمہ پڑھنے کے باوجود. اور کافر یا کہا یہ کلمہ پڑھتے ہی نہیں ہے تاکہ ان کو اگر میں نور دکھا دوں تو یہ باتیں سنیں. طلب ہی نہیں. ایک طلب رکھتا ہے مگر عبادت کی رکھتا ہے میرے نور کی نہیں رکھتا. ایک نہ میری طلب رکھتا ہے نہ میری عبادت کی رکھتا ہے. یعنی کہ ایک میرے دیدار کا مشتاق نہیں ہے. وہ کون ہے؟ کہا وہ منافق ہے مگر میری عبادت کرتا ہے. اور ایک نہ میرے دیدار اور نہ میری عبادت دونوں نہیں. کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ کافر. یعنی کہ دیدار کی طلب پیدا ہونا ٹھیک ہے کیا ہے مومن کا شیوا. وہ ہر لمحے بے چین رہتا ہے اللہ کہیں بھی اپنی نشانی ظاہر کر کے مجھے اپنی تجلی دکھائے گا. تجلی یاد گیا اپنا آپ نہیں اپنا آپ نہیں. تو صوفیہ اکرام کے پاس آنے کا سب سے بڑا جو مقصد ہے حیات زندگی نور ہے وہ تجلی ہوتا ہے. کہیں کوئی اللہ کی نشانی یعنی کوئی تجلی مل جائے تو ہم اللہ کی طرف آگے بڑھیں. یعنی کہ اس کو آنکھ میں ہم اشارہ کریں کہ فلاں نے ہمیں آگے بڑھنے کا اشارہ کر دیا. اب اشارے کا علم ہے. اب باتوں میں وہ تمہیں کیا اشارہ دے رہے ہیں. باتوں میں وہ اشارے کر رہے ہیں. وہ ہاتھوں اور آنکھوں سے اشارے نہیں دیتے باتوں میں. ان کی باتوں میں اپنے لیے اشارہ ڈھونڈ کہ میرے لیے کون سی روشنی ہے. اگر تو ان کی باتوں میں روشنی کو تلاش کرے گا ٹھیک ہے تو تیرا سینہ روشن ہے. اگر تو اپنی ان کی باتیں سن کے صرف اپنے نفس کو ہی جماؤ گے تو تیرا نفس خوش ہوگا. دونوں چیزیں خوش کر سکتے ہیں. ثابت ہوا یہاں نفس والا بھی خوش ہوتا ہے یہاں نور والا بھی خوش ہوتا ہے. جب دونوں کو یہ خوش کرتے تو دونوں بات جاگے کہتے ہیں یار اچھی تو دونوں کا دل جیتے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں یار ان کے پاس اچھا بھی بیٹھ رہا برا بھی بیٹھ رہا. ان کے پاس دونوں اس لیے نہیں بیٹھ رہے کہ یہ بڑے اچھے ہیں. ان کو دل جیتنا آتا ہے. یہ دونوں اپنی جگہ ویسے ہی ہیں مگر ان کا وہ دل جیتنا آتا ہے. اللہ نے انہیں فن دیا ہوا ہے کہ دل جیتنے. تو اللہ والوں کے پاس بھی پتہ چلا کوئی اپنی مرضی سے نہیں بیٹھا ہوتا. انہوں نے دل جیتا ہوتا ہے. تو دل جیتنے کے لیے انہوں نے کتنی محنت کی ہو. دل جیتنے کے لیے ایک انعام جیتنے کے لیے بندے کو سالوں لگتے ہیں. تو جب دلوں کو جیتنا ہوگا تو اس دلوں کو جیتنے کا علم تجھے اولیاء اللہ دیں گے. ٹھیک ہے. ایک مال جیتنا وہ عالم دین تمہیں سے کہ لوگوں کے دل جیت کے مال کیسے اٹھنا ہے. ایک تمہیں بتائے گا لوگوں کا دل جیت کے دل کو زندہ کیسے رکھنا ہے. دل کو زندہ کیسے وہ اللہ والے تمہیں بتائے. اللہ والوں کی قدر بادشاہی دلوں کا نور ہے.
ان کی جو قدر کرتا ہے یا ان کی قدر والا ہو جاتا یا ان کی قدر کو جو پہچاننے لگ جاتا یا ان کی قدر کی حرمت کا جو پاسدار ہو جاتا یا جو ادب حیا کرنے لگ جاتا اللہ ان کے دلوں میں نور پیدا کرتا ہے، وہ دل نور سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ علم سے شعور کو زندہ کیا جاتا ہے، ادب سے نور کو زندہ کیا جاتا ہے۔ دونوں ہی زندگیاں انسان کے لیے اہم ہیں، جیسے کہ نفس بھی اہم ہے، روح بھی اہم ہے۔ اب نفس کی تو حفاظت نہ کرے، میں نے روح کی حفاظت ہی کرنی، نفس کی نہیں کرنی۔ نفس تو ایمان ہی نہیں لایا، جو ایمان ہی نہیں لایا میں اس کی پرواہ کیوں کروں؟ وہ تو کافر ہے۔ تو نے دین محمد کو پڑھا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے کافر کے بھی حقوق بتائے ہوئے ہیں۔ تو پڑھ اسلام میں جا کے نفس کے حقوق، تو نے صرف اپنے نفس کا حق ادا کرنا، اس سے دوست نہیں بنانا، اس کے پیچھے نہیں چلنا، ٹھیک ہے؟ پھر تجھے پتہ چلے گا نا کہ اللہ نے اس کافر کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا کہا ہے، تو اس کافر سے بھی کہا ہے تو دونوں کافر ہیں مگر دونوں میرے ساتھ ہیں، اور جو میرا حق ہے وہ میں نے ادا کرنا ہے۔ تو پھر وہ کافر جس سے تو بے گناہ نفس کرتا ہے یعنی کہ نفرت کرتا ہے، اس کا بھی حق تو ادا اس کی چوکھٹ میں کرنے چلا جائے۔ تو وہ کافر پہ امید ہے کہ ایمان لے آئے گا، مگر جو تیرا نفس کافر ہے یہ تو ایمان لائے گا ہی نہیں، جو لائے گا ہی نہیں اس کا تو حقوق کا خیال کرتا ہے، جس پہ امید ہے کہ یہ میری اخلاق کو دیکھ کے، میرے کردار کو دیکھ کے، میری عظمت کو دیکھ کے، میری سلامتی کو دیکھ کے، میری پاکی کو دیکھ کے، میری محبت کو دیکھ کے ایمان لے آئے گا۔ امید ہے جہاں وہاں تو اس نے سلوک سے نہ پیش آئے، اور جس نفس پہ تیرا امید ہی نہیں کہ ایمان ہی نہیں لائے گا اس کے ساتھ تو اچھا برتاؤ کرے، اس کے ساتھ تو اچھا برتاؤ کرے۔ تجھے دین نے کہا اگلے کے نفس کے حساب سے اس کی عزت کر، تو اس کی عزت کرے نفس کے حساب سے۔ اگر وہ بادشاہ ہے چاہے وہ کافر ہی ہے، اس کی بادشاہوں طرح عزت کرنا، اس کی اسی طرح عزت کرنا۔ وہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ تم لوگوں کو پاس رکھنا نہیں آتا قدر والوں کا، اسے اللہ نے دنیا کی قدر دی ہے، تم دنیا کے قدر کے بھی محافظ ہو، نور کی قدر کے بھی محافظ ہو، رسالت کی قدر کے بھی محافظ ہو، ماں کی قدر کے بھی محافظ ہو، اللہ کی ہر نشانی کی قدر کے تم محافظ ہو۔ جب تمہیں اللہ نے امین بنا دیا، ٹھیک ہے، ایمان کی دولت دیکھ کر ایک کو امین بنایا رسالت، اس نے تجھے قدر نہیں سکھائی تھی، اس کے پاس بڑی دولت تھی، رسالت کی دولت دیکھ کر اللہ نے اسے امین بنایا، تجھے ایمان کی دولت دے کے اللہ نے امین بنایا۔ امین تو تو بھی ہے مگر تو کس دولت کا ایمان، وہ کس دولت؟ رسالت۔ تو نے ایمان کی دولت میں بے ایمانی نہیں کرنی، یعنی کہ ایمان کے اصولوں کو اسی طرح اپنے اوپر مسلط رکھنا، غالب رکھنا، اور ان اصولوں کو پر قائم رہنا، اور ان اصولوں پر زندگی گزارنا جو ایمان کہتا ہے تمہیں کہ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں، ویسا ہی تو بن جاتا۔ اور جو رسول ہے یہ رسول ایسے ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں بھی کا درجہ نہیں ہے۔ اب ایمان والے بھی اسی زمرے میں آگے قدر والے، پہلے آل آئی، ابراہیم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بھی قدر، پھر کہا وہ محمد بھی قدر والے۔
کوئی قدر کی نشانی نظر آئے گی، اس نشانی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، تب تک وہ وہاں بیٹھے رہے جب تک اس چیز کو حاصل نہ کریں۔ یہ پھر صوفیہ اکرام کے ساتھ وہ 6 ماہ 7 سال 2 سال ایک چیز کے لیے بیٹھ جاتے تھے، جب تک حاصل نہیں کرتے تھے وہاں سے اٹھتے نہیں تھے۔ کہا وہ کون سی قدر ہے؟ کہا وہ نور کی قدر ہے، ایمان سے نور کی قدر۔ اب جب تو نے پڑھ لیا اناج کی قدر، گندم کی قدر، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے باغات کی قدر، پتھروں کی قدر، ٹھیک ہے، نہروں کی قدر، پانی کی قدر، ٹھیک ہے، انگور کی قدر، سیب کی قدر، ساری قدریں تو نے پڑھی۔ یہ جتنی بھی قدریں تو نے پڑھی ہیں قرآن حدیث اور علم کی روشنی میں، ساری قدریں اللہ نے کہا اے آدم میں نے تیرے اور تیری اولاد کے لیے پیدا کیا۔ ساری قدریں کس کے لیے پیدا کی؟ اے آدم تیرے اور تیری اولاد، یعنی کہ جنت میں نے اس لیے پیدا کیا۔ پوچھا ہے قرآن، کہا یہ بھی تیری اولاد کے لیے، کہا یہ حاجی عمرہ زکوٰۃ، کہا یہ بھی تیری، میں نے اپنے لیے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، اپنے لیے کس کو؟ کہا میرا نور ہے، باقی کوئی چیز میرا نور، یہ انسان جو مجھے چاہتا ہوگا وہ ہر چیز کو صرف میرے نور کی بدولت چاہے گا۔ جس میں میرا نور ہوگا وہ اس چیز کی طرف جائے گا، اور جس چیز میں میرا نور نہیں ہوگا وہ اس چیز کو میری نشانی نہیں مانے۔ اب شرط رکھی کہ نشانی ہر کوئی اللہ کی نہیں ہے، پیدا ہر چیز کو اللہ، ایک پیدا کے طور پہ نشانی کا علم جاننا، ایک نور کے طور پہ نشانی کا علم جاننا۔ پیدا سے پہلے کتا بھی ہوا ہے، سور بھی ہوا ہے، ہندو کافر سکھ بھی ہوا ہے، پیدا تو جانور بھی ہوا، مگر ان کو حکم نہیں ہے کہ تم نے نور اپنانا، نور کی طرف آنا اور نور والا ہو جانا ہے۔ یہ ان نشانیوں میں سے ہیں، ان کو نور اسلام کی والی نشانی کا علم، اس سے ثابت ہوا قدروں میں بھی ہم نے پھر درجہ بندی کرنی ہے، کسی کی قدر کی تعریف صرف اس کی پیدائش کی حد تک کرنی ہے ہم نے، اس سے بڑھ کر وہ تعریف والا نہیں۔ تعریف میں بھی درجہ بندی کرتی گئی، جس طرح قدروں میں درجہ بندی کرتی گئی، اسی طرح تعریف بھی قدروں کی درجہ بندی کے ساتھ ہونے لگتی، اسی طرح معلوم دین میں بھی درجہ بندی کرتی، صفوں میں بھی درجہ بندی کرتی۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ سب سے اچھا کام مسلکوں میں بھی صفحہ بندی کرتی، صفحے بنانے لگے، جب زیادہ ہو جب زیادہ نہیں تھے تو ایک صف میں گزارا ہو، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے۔ اگر تم تعریف نہیں کی کہ یہ ہمارے جو مسلک ہے یہ پہلے ہی لکھے ہوئے تھے، ہم نے گروہ میں گروپوں میں بٹنا تھا، یہ بھی ہماری تعریف ہے کہ ہم کثرت سے تھے، اور جب ہم کثرت سے نہیں تھے ہم کسی گروہ میں نہیں تھے، تو اس سے ثابت ہوا کثرت سے جو لوگ ہو جاتے ہیں وہ بٹ نہیں جاتے ہیں، اور جو کثرت سے نہیں ہوتے وہ بٹے بھی ہوں تو ایک ہو کے رہتے ہیں، انہیں خوف ہوتا ہے، انہیں کیا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک ہو کے نہیں رہیں گے تو دوسرے ہمیں مار دیں گے، اپنے غالب۔
اور جو کثرت سے ہوتے ہیں ان کے اندر سے خوف نہیں ہوتا. وہ کہتے جتنے مرضی مریں گے اتنے لوگ ہیں. یہ فطرتی لمبی ہونا چاہیے. بہت سے لوگ اپنی فطرت کے مطابق سوچیں، بہت سے لوگ اپنی عزت کے مطابق سوچتے، بہت سے لوگ اپنی عقل کے مطابق سوچتے، بہت سے لوگ اپنے معیار اور مقام اور کردار کے حساب سے سوچتے ہیں، اور بہت سے لوگ اپنے علم کے حساب سے سوچتے ہیں، اور بہت سے لوگ اپنی عزت کے حساب سے سوچتے. اس سے ثابت ہوا انسانوں میں سوچوں کا معیار بھی ایک جیسا نہیں ہے. وہ بڑھاپے کے حساب سے سوچتا ہے، وہ جوانی کے حساب سے سوچتا ہے. اب وہ بڑھاپے اور جوانی والی سوچ ہم کے ایک جیسی ہوتی ہے؟ نہیں. اسی طرح دین میں بھی ایک جیسی سوچ والے نہیں، جس طرح بڑھاپا جوانی. صحابہ کرام کی جوانی کی سوچیں پڑھو، بڑھاپے کی سمجھو پڑھو گے تو وہاں بھی فرق پاؤ گے، ان کے ایمانوں میں بھی فرق پاؤ گے. تو آج کے لوگوں کے ایمان کیا ان جیسے ہوں گے؟ نہیں، ان میں بھی فرق آ جائے گا. جب حدیث نے ہم پہلے جیسے، پہلے ہم جوان تھے، ہم تلوار اٹھا سکتے تھے، ہم ان کو روک سکتے تھے. اب یہ جوانوں نے قبضہ کر لیا، ان کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. صحابہ تھوڑا سوچے بدلے، کیا بدلے؟ دین نہیں کسی کا بدلا، دین نہیں بدلا. زندگی کے اصول ایسے ہو گئے کہ وہ دین اس کے مطابق وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے دین کو ایک بوجھ بھی کہا ہے کہ میں نے اسے ایک بوجھ یعنی کہ وزنی یعنی طاقتور بنایا. یہ ہر کوئی نہیں اٹھا کے چل سکتا کہ ہر کوئی کہے میں دین پہ پورا اتروں. ہر کوئی نہیں دین پہ پورا اترے. کون اترے گا دین پہ پورا؟ کا جو مکمل ایمان والا. ثابت ہوا ایمان والے تو سارے ہی ہیں. ایمان والے سارے ہیں. مکمل ایمان والا کون ہے؟ کہا مکمل ایمان والے کی شرطیں پڑھنا. ایمان کی شرط پڑھنا لا الہ الا اللہ، اور مکمل ایمان میں داخل ہونے کی شرط پڑھنا ماں باپ بہن بھائی عزیز و تعارف سب اللہ اور رسول کی محبت میں قربان کر دینا. ٹھیک ہے، اور راضی رہنا. پھر کیا کہ ایمان میں مکمل داخل ہوتے. ٹھیک ہے، ایمان والے تو تم ہو جاتے ہو. کرنا ہم لوگ زیادہ ایمان والے ہیں. اور مکمل ایمان والا کون ہے؟ جس کے بارے میں حضرت عمر فاروق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عمر اب تو مکمل ایمان والا ہوا ہے جب تو نے کہا ماں باپ سے بھی بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں. کا نماز سے بھی مکمل نہیں ایمان والے، کلمے سے بھی مکمل نہیں ایمان والے، قرآن سے بھی ہر جملہ سب کچھ ایمانی رکن ادا کر کے بھی تو ایمان والا نہیں مکمل ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ عزیز و کرم اپنی دولت اپنی زندگی سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ قربان کرنے کے، یعنی کہ سب سے زیادہ نبی سے محبت. جب تو نبی سے سب سے زیادہ محبت کرے گا تو پھر جا کے اللہ کہتا ہم نے ایمان والا تو بسم اللہ پڑھ کے بھی ہو جاتا ہے. تو ہم زیادہ تھا ایمان والے، اور اللہ نے ایمان والوں کو کیا کہا؟ اگر انہوں نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی ہوگی، صرف کلمہ ہی پڑھا ہوگا، انہوں جنت دے دی. ارے جنت تو کلمے کو ہی مل رہی مگر دوستی نہیں، سوچ قربت نہیں. وہ کہا اسی کو ملے گی جو اس کے لیے سب کچھ کرے. ثابت ہوا جنت میں یہودی بھی چلا جائے گا، عیسائی بھی چلا جائے گا، کافر بھی چلا جائے گا، ہم بھی جائیں گے. سب تو جا رہے اقتدار میں کام کریں جا تو ہے، مگر دوستی میں کوئی نہیں، قربت میں کوئی نہیں، اللہ کے نبی کے قریب کوئی نہیں.
جنت میں اب وہ جو کون یہ ایمان میں مکمل ہوں گے محبت کرنے والے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ میرے قریب ایسے ہوں گے جیسے دو انگلیاں ہیں. اب یہ دو انگلیاں والی قربت کس کو ملی؟ جو قربانی دے گا محمد کی محبت میں. اور نماز اور کرنے کی وجہ سے کس کو ملی؟ جو کوئی قربانی نہیں دے جنت اسے ملی. تاکہ کوئی مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ نہ کہ مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا میں برا برا کہن کلمے کی عظمت کا جان کہ یہ مسلمان کتنا بھی گناہ گار ہو جائے اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی جو کلمے کی وجہ سے اس کے نام مال میں لکھ دی اس کی وجہ سے اسے اللہ نے بخشش عطا کی. اور تو لاکھوں نے کیا کر لے گا کوئی تیری بخشش نہیں. اس لیے کلمے کی وجہ سے جو اسے سوال ملا وہ نور بن گیا. یہ جہنم میں تھا مگر نور اس کے ساتھ تھا. فرشتے دیکھتے تھے جہنم میں بھی نور والا ہے یہ کہا اس کو بھی نکال. یہ قدر کی نشانی ہے نور کا. اگر جہنم میں بھی تیرے ساتھ نور ہے تجھے جہنمی بھی جہنمی نہیں کہیں گے تو کیا ہے یہاں آرتی ہے جیسے دنیا میں قید خانہ کاٹ کے آیا ہے اسی طرح جہنم میں بھی قیدی ہے. تیری ذاتی کا پروانہ تیرے ساتھ نور ہے تو کرنے کا لیکن تو آزاد ہو جائے گا. تو ناامیدی اسی لیے مسلمان کے لیے کفر رکھ دی کہ جہنم میں بھی چلا جائے تو اگر اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے تو یہ مایوس نہ ہو کہ مجھے جنت نہیں ملے صبر کرنا اللہ کی رضا پہ اس سزا کو راضی. تو مسلمان کا مقصد کیا ہے؟ راضی ہے. اس لیے کہتے ہیں مسلمان ایمان والا یعنی کہ مومن کا سب سے بڑا مقام درجہ فضیلت تعریف حق کیا ہے؟ کہا راضی رہنا. جو اللہ کی رضا پہ راضی رہتے اللہ ان سے راضی رہتا ہے. تو وہ کون سی رضا ہے؟ کہا میری تقسیم پہ راضی میری تقسیم پہ راضی کہ جو میں تجھے دے دیتا ہوں تو نہ کبھی سوچنا کہ فلاں کو اس نے اتنا دیا مجھے کیوں نہیں دیا. بس ٹھیک ہے. تو راضی رہنے کے لیے ہم اولیاء اکرام کی صحبت یہ ہمیں نفس رضا عطا ہے. کیا کریں گے کہ جس بھی مصیبت میں ہم گزریں گے ٹھیک ہے ہمیں یہ مست کر کے اس مصیبت سے نکال دیں گے. لوگ سمجھیں گے ہم مصیبت میں یہ سمجھیں گے مست ہوا ہے. تو یہ مصیبت میں بھی خوش رہیں گے. نشے کی حالت یقین کی حالت. تو لوگ کہیں گے بزرگوں نے ان کو پاگل بنایا ہوگا سامنے نظر کچھ آ نہیں رہی یہ کام ہوگا اور کہتے تھے ہو گیا جب لارے پہ لگا کے اس کی زندگی کو اجاڑ دیا. یہ نہیں کہ انہوں نے مایوسی کی طرف سے نہیں جانے دیا لارے پہ اس نے امید کو چنتا کر دیا. یار لنگر لگا جانا کیا جلدی بات چپ چپ کر دیں.